لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھو، دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھو گے تو ہمیشہ اداس ہی رہو گے۔ نیلے رنگ کے کمرے میں آپ اور زیادہ اچھے سے پڑھائی کر سکتے ہیں جب آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ساس کے سامنے ساس کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پالتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا۔ کسی کے بھی سامنے اپنے شوہر یا اپنی ساس یا کسی دوسرے سسرالی رشتہ دار کی برائی نہ کریں، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اگر کبھی آپ کی ساس اور شوہر اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں تو مکمل کوشش کریں کہ شوہر کو بلا کر وہاں سے نہ اٹھائیں۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ ماں اگر ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا، علم تو ادب کا نام ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگے۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں جناب، یہ زندگی ہے، ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کے بجائے اس سے مدد مانگیں، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ ساس کی ہر پسند کی تعریف کریں، انہیں یقین دلائیں کہ آپ ان کے لیے اعلیٰ ذوق کے متعارف ہیں، یعنی تعریف کرتی ہیں۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ شوہر کی روٹین بنائیں کہ وہ جب گھر آئے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے اور پھر آپ کے پاس آئے۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوں۔ مطالعہ کرنے کا اصول یہ ہے کہ جو اہم وہ اسے یاد کر لو اور جو غیر ضروری ہے اسے بھول جاؤ۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے وہ ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ لوہے کا کلہاڑا لکڑی کا ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دستہ نہ ہو۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہوتا ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ جو شخص صرف عقل مند ہے وہ قابل رحم حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔
خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اپنی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ بن بلائے مہمان کا خیر مقدم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جا چکے ہوتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ دلائل جتنے کمزور ہوں گے، الفاظ اتنے ہی سخت ہوں گے۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ مصیبت اس حالت کا نام ہے جس میں انسان اپنے مداحوں سے نجات پا کر خود کو پہچانتا ہے۔ جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں، بربادی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں، تربیت سے ہوتا ہے۔ بیمار ہونے پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ صحت یاب ہو جائیں۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ اللہ جب انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا قبول ہونے کے وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب